میاں بیوی میں لڑائی گھر کی تباہی، میاں بیوی میں محبت گھر پہ اللہ کی رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، جب تک رہے گا دھرنا تب تک آپ دیکھیں گے کتب آن لائن اسپیشل صبح 9 سے 11 بجے تک انشاءاللہ تعالی، جس میں وہ سیگمنٹ جن میں کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے آپ کے مسائل کے بارے میں اور وظائف کی صورت میں، اور وہ سیگمنٹ جن میں کہ آپ کسی کنسلٹنٹ کو ملتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا سیگمنٹ آخر میں جس میں کہ آپ علماء اکرام سے بات کرتے ہیں کسی دینی اور معاشرتی مسئلے کے اوپر۔ خواتین و حضرات، ماں باپ کی تربیت پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آج اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ غور کیجئے کہ ایک صحابی ہمارے مثال دے رہا ہوں کہ تربیت جو ہے وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے سائے کے نیچے ہوئی ہو تو پھر کیسی تربیت ہوتی ہے، اور یہی مثال اپنے گھروں پر بھی لگا کر دیجئے۔ حضرت عامر بن ابی جو ہیں ان کو مصر کا گورنر بنایا گیا، اور لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر خطاب سے کہ آپ جمعے کی نماز کے خطبے میں بھی دیر سے تشریف لاتے ہیں، نماز کی امامت میں بھی دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب نے جا کے حضرت عامر بن ابی سے پوچھا کہ آپ کیوں دیر سے آتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، جب حضرت عمر خطاب کی اگر حضرت عمر خطاب کی کوئی تسلی نہیں کرائے گا تو وہ مصر کا گورنر کیسے رہ سکتا ہے؟ پوچھا کہ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم جمعے کے خطبے میں بھی دیری کرتے ہو، کس طرح کے گورنر ہو تم؟ آپ نے فرمایا، عمر میری بیوی بیمار ہے، میں گھر کا کھانا پکاتا ہوں، گھر کو صاف کرتا ہوں، بکری کا دودھ دھوتا ہوں، پھر اس کے بعد جو قمیض میں پہن کے مدینے سے آیا تھا وہی ایک قمیض میرے پاس ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ یہ گورنر کہہ رہا ہے مصر کا۔ عمر وہی قمیض ہے میرے پاس، میں جمعے والے دن پہلے اس قمیض کو اتار کے دھوتا ہوں، پھر اس کو خشک کرتا ہوں، پھر پہنتا ہوں، اور پھر میں خطبے کے لیے آتا ہوں۔ حضرت عمر خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہتے تھے اللہ سے، اے اللہ تو اس جیسے صحابیوں کو اگر قیامت تک رکھے گا تو تیرے محمد کا دین جو ہے وہ قیامت تک تازہ رہے گا۔ کاش حضرت عمر خطاب کی دعا قبول ہوئی ہوتی اور یہ لوگ ہمیشہ ہم میں موجود رہتے۔ آج بہرحال ان کا سبق ہم پہ موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس سبق پہ عمل کرنے والے مجھ جیسے نالائق لوگ ہیں۔ اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام بھائی؟ نثار احمد۔ جی نثار بھائی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جنار سے بات کر رہا ہوں بھائی جان، ادھر کام کر رہا ہوں میں، کوئی کام میں گڑبڑیشن ہو رہی ہے مالکوں کی طرف سے۔ میرا پروگرام بن رہا ہے آگے اٹلی اور جرمن کا، یہاں پہ جنار پہ رہوں، کیسا رہے گا یا آگے چلا جاؤں؟ ابھی آپ کس شہر میں ہیں؟ میں ایتھن میں۔ اچھا، میرا آپ کو خیال یہ ہوگا، میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ ابھی یہاں پہ کم از کم حج کے بعد عید تک یہاں پہ سٹے کرنا، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا یہاں سے موو کرنے کا۔ لیکن جب تک عید نہیں آتی، حج نہیں ختم ہوتا، تب تک 3 چیزیں پڑھنا شروع کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ویسی فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا، اچھا یا برا دونوں طرف سے بہتری ہوگی۔ پہلے تو پڑھنا شروع کرو نثار، آپ سورہ اخلاص کو یہ ضرور پڑھو اور ہر وقت پڑھو۔ دوسری چیز نثار جو آپ نے پڑھنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک، اور تیسری چیز آپ نے پڑھنی ہے یا ذل جلال والاکرام۔ یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی ٹھیک کرائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرا قوی گمان یہ ہے کہ آپ کے یہاں لوگوں کے دل آپ کے بارے میں انشاءاللہ ضرور نرم ہو جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے عید تک نہیں کرنا، عید کے بعد کرنا ہے۔ یاسر لاہور سے، السلام علیکم یاسر۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا بیٹا۔ جی سر، مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑی جلدی مجھے اگریسو ہو جاتا ہوں، غصہ بہت آتا ہے مجھے۔ بڑی صحیح بات کی یاسر آپ نے۔ میرڈ ہیں بیٹا؟ جی میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں، 2 بیٹی الحمدللہ میری، سمیہ اور زنور۔ سمیہ اور زنور۔ اور بیوی کا کیا نام؟ عروج۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، غصہ آ جاتا ہے بہت جلدی اور اس کی کیا وجہ یاسر؟ جی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بات ہو تو مجھے بہت جلدی میں اگریسو ہو جاتا ہوں، بڑا کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ کو، ہائپر ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ اچھا، چھوٹی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ چھوٹی بیٹی میری ماشاءاللہ 5 سال کی ہے اور بڑی بیٹی ماشاءاللہ 10 سال کی ہے، میری ایج 32 ایئرز ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ آپ کو بچیوں کے اندر کوئی اگریشن تو نہیں نظر آتا؟ سختی مزاج کی؟ بچیوں کے اندر بڑی بیٹی میں تھوڑا سا ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا، اتنا نہیں ہے الحمدللہ۔
اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو ثانی دے، کیونکہ آپ نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا نا. دیکھو سب سے پہلا قدم اور جو واحد قدم ہم اٹھا سکتے ہیں وہ صرف یہ کہ اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد صرف خدا تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. یاسر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اندر اتنا غصہ رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جتنا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ غصہ بہت کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور صاحب اولاد بھی کرے گا، اولاد نرینہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا. لیکن یہ جو 3 چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ضرور پڑھتے رہنا. ایک تو یاسر پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ 3 لفظ ہمیشہ پڑھتے رہو. دوسرا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہر وقت پڑھتے رہو. اور پھر ایک تیسری چیز یا حی یا قیوم، یہ تمہاری طاقت ہے. اور خود بھی اور اگر بیوی سے کہو رب حبل من الصالحین، جو ہے یہ دعا جو ہے یہ ضرور پڑھتی رہے. اور جمعے والے دن خاص طور پہ سورہ یوسف اور سورہ مریم کی اگر تلاوت کرے گی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا انشاءاللہ. اور دیکھنا اس بات کو کہ جب یہ تیسری اولاد آپ کی ہوگی تو آپ کی زندگی میں کس قدر اچھی تبدیلی آئے گی. یہ تینوں تسبیحات اور جو دعا کی میں نے یہ ضرور پڑھتے رہنا. ہمارے ساتھ کالر ہیں شیلا، ان سے بات کرتے ہیں. جی شیلا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. شیلا آپ کہاں سے بات کریں گے؟ شہر سے؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، مجھے حکم فرمائیے. جی حکم فرمائیے، کیا سوال آپ کا؟ جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا نام بیٹی کا؟ شادی کے بارے میں. کیا نام ہے اور اس کا؟ وہ باہر جانا چاہتی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ جی نام کیا ہے اس کا؟ نام اس کا ریکھا ہے. ریکھا. جی کیا کام کیا کرتی ہے؟ یہ پڑھی کتنا ہے؟ یہ MPS نے کیا ہے اور ابھی بینک میں جاب کرتی ہے. اچھا شیلا، میرا تو اس کو مشورہ ہوگا کہ یہ انگلینڈ جائے جی اور چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. آسٹریلیا جائے یا سعودی عرب جائے، ان تینوں میں سے ایک سلیکٹ کرے. یہ ڈنمارک کے لیے یہ فارم بھر رہی ہے ابھی. ڈنمارک بھی ٹھیک ہے. ڈنمارک اس کو پرماننٹ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. یہ واپسی کا راستہ نہ اپنے لیے رکھے، پھر یہ وہاں رہے جا کے. پھر یہ سمجھتی ہو بات کو؟ جی اور اس کے شادی کے بارے میں کیا نام شوہر کا؟ اور شادی نہیں ہوئی ہے، پہلے طلاق ہوئی ہے. ہاں میرے خیال میں تو اس ابھی کتنی عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ اس کی 32 سال. دیکھو شادی کو بھی ایشو نہ بناؤ، ریکھا کی شادی کو بھی ایشو نہ بناؤ. لیکن اس کو میرے خیال میں ڈنمارک اگر یہ جانا چاہتی ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈنمارک میں ہی رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈنمارک میں سیٹل ہونے کے بعد یعنی کہ نیشنلٹی کے بعد یہ آگے اور موو کرے گی، جو کہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ریکھا کو یہ بھی بتانا ہے کہ ریکھا اگلا رشتہ جو بھی آئے، جس کا بھی آئے بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر مشورہ کر لینا تو اچھی بات ہے. میرے خیال میں تو یہ اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی اس کی شادی ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی. نجمہ ہے ہمارے ساتھ. جی نجمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. بیٹا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں لاہور سے نجمہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے نجمہ. میں نے بھائی سے یہ بات کرنی تھی کہ 1.5 سال ہو گیا میں اپنی امی ابو کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے پاس 2 بچے ہیں. ثاقب بیٹے کا نام ہے 4 سال کا ہے اور بیٹی کا نام مائرہ ہے. وہ شوہر کا کیا نام ہے نجمہ؟ جی شوہر کا نام؟ شوہر کا نام طارق. تو کیا مسئلہ کیا ہے طارق کے ساتھ؟ کیوں گھر میں مسئلہ بیٹھے؟ یہ کہ انہوں نے لڑائیاں گھر میں بہت زیادہ ڈالی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اب کاغذات آئے ہیں ان سب کو ڈیوورس دیے. کاغذات آ گئے ہیں آپ کے پاس؟ آ گئے ہیں ہاں جی، ان کے سائن نہیں ہیں نا ان کے پاس. نجمہ کیوں لڑائیاں کی اتنی کہ کاغذ یہاں تک بات پہنچ گئی؟ کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں، بس اس کی امی ابو کے وہ چاچا گھر سے انہوں نے چھوٹے کے لیے رشتہ لیا تھا تو ان کی وجہ سے لڑائیاں، جنانی کی وجہ سے نا. تمہاری تو کوئی وجہ نہیں، تمہیں تو نہیں غصہ آتا، تم تو نہیں زبان کھولتی تھی بالکل بھی. جی تم تو نہیں زبان کھولتی تھی بالکل. نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. اور شوہر جو تھے وہ اور لڑکیوں کے چکروں میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے مزید زیادہ بات بڑھ گئی. میں صرف رہنے کے لیے آئی تو نجمہ اگر دیکھو اس نے کاغذ بھیج دیے پھر اس کے اوپر میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ میں اس پہ اگر امام ابو حنیفہ کی طرف دیکھوں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ
کاغذ اگر مل گئے تو 3 مہینے کے اندر اندر اپنے شوہر سے رجوع کر لو. صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں. بھیج دیے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن میں نجمہ بیٹا آپ کی اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں دوسروں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے میں طارق کو بہت برا انسان سمجھتا نہیں ہوں، لیکن طارق دل کا اور کانوں کا کچا ہے ضرور، یہ میں مانتا ہوں، لیکن وہ ایک ذمہ دار باپ ہے. میں اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں کہ وہ اور عورتوں کے چکر میں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. لیکن بہرحال میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ تم ابھی آیت کریمہ پڑھو، ایک، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور تیسرا آپ سارا وقت پڑھا کرو یا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ 3 چیزیں نجمہ پڑھتی رہو. اور میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ طارق سے دوبارہ رابطہ کرو اور بغیر کسی شرط کو لگائے بچوں کو لے کے اس کے پاس جانے کا میرے خیال میں، میری دانش میں، ایک چانس تمہارے پاس اور ہے. تمہاری ساری باتوں سے میں متفق نجمہ ہوں نہیں، تمہارے اندر بھی ایک ایگریشن ضرور ہے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وظائف کا جو معاملہ اور سلسلہ ہے یہ آپ کے ساتھ رہے گا. ٹیلی فون نمبر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، کال کیجئے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو سکا وظائف کا سلسلہ وہ پوری ایمانداری اور پوری خلوص کے ساتھ جاری رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں بیوی میں لڑائی گھر کی تباہی، میاں بیوی میں محبت گھر پہ اللہ کی رحمت. میاں بیوی جب ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ ان پر اپنی رحمت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ ماں باپ کی تربیت جو ہے اور گھر کا ماحول جو ہے، ظاہر ہے ہر بچے کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، پھر اس کے بعد سکول ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز ہیں، پھر ماحول اور معاشرہ ہے. لیکن سب سے اہم جو کردار ہے وہ ماں باپ کا تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ماں باپ کو بھی اس بات کا علم اور ادراک ہو، فہم ہو، کہ وہ جانتے ہوں کہ بچوں کے لیے ان کو کیا کرنا ہے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں باپ کا یہ کام ہوگا کہ بچوں کو وہ فیسلٹیز دے دیں جو کہ وہ مانگیں. 5ویں جماعت کا بچہ ہے، اسکول کا بچہ جو ہے، اگر اس کو فون ملا ہوا ہے تو پھر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی تربیت میں آسانی ڈھونڈ رہے ہیں بچوں کو آسائش دے کے. یہ ہرگز اچھی تربیت کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے آج کل معاشرے میں جو دیکھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو بلیک میل کرتے باقاعدہ، اور ماں باپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا، کیونکہ وہ اپنے اختلافات سے ہی باہر نہیں نکلے ہوتے. اختلافات حضرت ضرور رکھیے، لیکن اختلافات کو اپنی اولاد تک آگے لے کے جانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. ہمارے پاس کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام ہے بیٹا؟ میرا نام نازیہ ہے. جی نازیہ بیٹا، کہاں سے بات کر رہی ہو؟ لاہور سے. جی فرمائیے نازیہ. سر جی میری نا شادی ہوئی تھی. کس سے؟ میری شادی ہوئی تھی سلیم نام کے لڑکے سے. سلیم سے. اچھا، گھر کی مرضی سے ہوئی تھی؟ سر نہیں، میری گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی. اب میں نے ڈیورس لے لیا. وہ اچھا نہیں تھا، وہ شراب وغیرہ پیتا تھا، یعنی کہ وہ میری عزت نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور میں نے ڈیورس لے لی. اچھا. تو میرے ہر وقت سر میں بھی درد رہتی ہے، تو بس میں پریشان ہی رہتی ہوں. نازیہ کتنی عمر ہے تمہاری بیٹے؟ میری 23 سال. 23 سال. اور شادی کس عمر میں ہوئی تھی تمہاری؟ میری شادی ہوئی تھی 1.5 سال ہو گئے شادی ہوئے کو. 1.5 سال کے اندر تمہاری شادی بھی ہوئی، تم نے اس کے ساتھ گزارا بھی کیا، طلاق بھی لی اور اپنے گھر بھی آ گئی. جی. تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں کچھ اور وقت وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا کہ دیکھ لوں شاید کوئی حالات بہتری کی طرف چلے جائیں؟ لگتا ہے. اب میں تمہیں ایک مشورہ دوں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے، اتنی جلد بازی جو ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک شیطان کا فعل ہے. تمہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح نازیہ علم ہے کہ تم غسیلی بھی ہو اور رومانٹک بھی ہو. تمہاری امیدیں لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. تم جب یہ کہتی ہو نا کہ مجھے اچھا نہیں رکھا، مجھے خوش نہیں رکھا، میں خوش نہیں تھی، کبھی یہ بھی سوچنا کہ کیا دوسرے لوگ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں کیا وہ تم سے راضی ہیں، کیا وہ تم سے خوش ہیں. یہ بھی ضرور سوچنا. اگلی شادی میں
इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें नाज़िक कोई भी प्रॉब्लम है, ना जिस्मानी ना नफ्सियाती, सवाए इसके कि तुम्हें ये टेंशन है कि अब मेरा आगे क्या बनेगा। ये उम्र तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हें शादी करनी चाहिए यकीनन, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह एक अच्छा रिश्ता तुम्हारे पास ज़रूर भेजेगा। तुमने जो 3 चीज़ें पढ़नी है वो या वली या वाली है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, और या सलाम या मोमिन है। ये 3 चीज़ें पढ़ती रहना, अल्लाह ताला अच्छा प्रपोजल देगा। और इस दफ़ा खुदा के वास्ते थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके और फिर आगे चलना, ये हादसा बार बार नहीं लिए जा सकते। शमीम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शमीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, क्या से बात कर रही हो शमीम? हाँ जी, मैं कसूर से बात कर रही हूँ सर जी। मेरी बेटी है अना नदीम। क्या नाम है? अना नदीम। अना। ये नाम अना कहाँ से रख लिया तुमने शमीम, क्यों रख लिया? ये इसके पापा ने रखा है नाम। माशाल्लाह, ठीक है। नदीम भाई ने? हाँ जी नदीम। ठीक है। अना नदीम। तो वो मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, वो झूठ बहुत बोलती है कोई 14-15 साल की। तो अपने हमद की वजह से भी बहुत परेशान हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। अच्छा शमीम, पहली बात तो ये कि बच्चे जो झूठ बोलते हैं ना इस उम्र में, उसकी नफ्सियाती वजह पता है क्या होती है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर मिलता है। जो प्रेशर है ना, दबाव जो है बच्चे के ऊपर से, इससे कम कर लो। ये दबदबे से अना को कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती, इसलिए इस पे ऊपर से वजन और बोझ अपना उठा लो। दूसरी बात ये शमीम कि नदीम ने तो बदलना नहीं है, सो तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा, पहली। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि तुम्हें बेटी की फिक्र करनी है, नदीम की फिक्र अब तुम छोड़ दो करनी। अना को बराबर अपने साथ रखो हमेशा, लेकिन साथ रखने के साथ साथ जो हर वक्त चिड़ करना, ठीक करना, ये मत करना। उसको 6-8 महीने का वक्त दो, खुला वक्त। तो झूठ बोल भी रही हो ना तो क्रिटिसाइज ना करो, करने तो उसका जरा तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। वो आदतन ऐसी नहीं है, लेकिन प्रेशर नहीं ले सकती वो सही और गलत का। हर वक्त उसको कहो गलत है, वो इस बात को नहीं ले सकती। वो फिर परफेक्ट बनने के लिए झूठ बोलेगी। ये एक नफ्सियाती कैफियत है। थोड़ा सा वक्त दो, खुद ये पढ़ो, और बच्ची को अगर वो पढ़ना चाहे तो देना, जोर मत लगाना। उसे कहना आयत करीमा पढ़ा करे, और तुम भी आयत करीमा को पढ़ो। और दूसरी चीज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। और तीसरी चीज या वली या नसीर पढ़ा करो। ये तीनों चीजें शमीम आपने पढ़नी है। बेटी को तूने सिर्फ आयत करीमा के लिए कहना है। अल्लाह खैर करेगा। ये टफ लड़की है, इंशाल्लाह ताला इज्जत के साथ चलोगे तो बेटी ठीक रहेगी। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल आपके? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। मेरी बहन का क्या नाम है? भाई मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मेरा नाम काशफा है और लड़के का नाम मुसव्विर है, क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा? काशफा और लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम मुसव्विर। मुसव्विर जी। और एक नदीम लड़का है। 2 रिश्ते देखे हैं, लेकिन आप बता दें कि क्या कौन से में बेहतरी है हमारे लिए? आपको कौन सा बेहतर और क्यों बेहतर लगता है, आप अपनी राय दो पहले। जी, एक है हमारे अपनों में, वो हमें कुछ घर वाले उसके इनकार करते हैं, लेकिन लड़का कहता है मैंने यही करनी है। और जो दूसरा है वो अब्बू को उन लोगों की तरफ से बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन नदीम की तरफ से कन्फर्म है? नहीं, मुसव्विर की तरफ से कन्फर्म है, उनकी तरफ से। हाँ, नदीम आपके घर का लड़का है? जी, नदीम हमारे रिश्तेदारों में है, उसके अम्मी अब्बू नहीं हाँ नहीं करते। हाँ जी, उसके अम्मी अब्बू हाँ नहीं करते। तो कौन सा बेहतर रहेगा हमारे? देखो, अगर माँ बाप ही हाँ नहीं कर रहे तो फिर मसला क्या है? काशफा उसके साथ दिलचस्पी रखती है? नहीं। तो फिर मसला क्या है? लेकिन पहले थी ये बात कि है ना, चलो अपनों में हो जाए, अपनों जैसे नहीं होते, लेकिन अब वो बात नहीं रही। लेकिन मेरे ख्याल में मुसव्विर इसमें रिश्ता ज्यादा बेहतर है। उसकी बड़ी वजह पता है क्या? काशफा को मुसव्विर जो है वो उसका दबाव ले लेगा, नदीम उसका दबाव लेगा नहीं। सो नदीम से शादी करोगे अगर काशफा की, तो ये इख्तलाफ में रहेगा और इसमें टूटने के चांस ज़्यादा नज़र आते हैं। मुसव्विर के साथ टूटने के चांस नहीं नज़र आते या बहुत कम नज़र आते हैं। इसलिए इन दोनों में से अगर मैंने चॉइस करनी हो तो मैं मुसव्विर की काशफा के लिए चॉइस करूँगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अहम बात यह भी है कि आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह इखलास, इन 2 चीज़ों को खुद भी पढ़ती रहो और बेटी काशफा से कहो वो भी पढ़ती रहे। फिर अल्लाह ताला आसानी का जो रास्ता होगा वो खुद ही इख्तियार हो जाएगा। डॉक्टर शाजी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। सर मैं डॉक्टर शाजिया बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही डॉक्टर साहब। हाँ सर, मैंने ये पूछना था, मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए? और हाँ जी। जी। और ये है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं। नाम क्या है डॉक्टर साहब हस्बैंड का?
हस्बैंड का नाम है, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहनवाज है उनका नाम। डॉक्टर शाहनवाज के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है? डॉक्टर साहब एक मुझे मिसाल दे के ज़रा बात को समझाना, जो आप कह रही हैं कि मुझे नहीं अंडरस्टैंड। मतलब ये है कि वो हर सूरत ये कहते हैं कि एनी हाउ उनकी सही हो, गलत हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो, सिर्फ उनकी बात में हाँ मिलाई जाए, हर चीज़ उनकी बात मानी जाए। एनी हाउ जैसा वो कह दें हर चीज़ वैसी की जाए उनके साथ। डॉक्टर शाजिया, ये जो शाहनवाज की आदत है ना, ये आदत, मैं इसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आदत उसकी ज़िंदगी में उसके साथ रहेगी। लेकिन मेरा एक ना बड़े होने की हैसियत से डॉक्टर साहिबा आपको एक ऑब्जेक्टिव मशवरा ये है, देखो जहां भी जाओगे, जहां भी शादी होगी, कोई ना कोई मसला तो होगा, अंडरस्टैंडिंग तो मुमकिन नहीं होगा ना। हार्मोन से डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? ये एक्सेप्टेंस की बात है, टॉलरेंस की बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शादियों को, निकाहों को इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता कि इको प्रॉब्लम है, मेरी मानी जाए उसकी ना मानी जाए। भाई सारी आप ही की मान ली जाए, बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई होगी? इस वजह से घर तोड़ने की तो जरूरत नहीं होती ना डॉक्टर साहबा। नहीं वो ठीक है सारी बात आपकी, लेकिन इवन के इस हद तक वो हो जाते हैं आप से बाहर कि वो मतलब ये कि हाथ भी उठाते हैं मेरे ऊपर। डॉक्टर साहब आप तो आगे से खामोश रहती हैं ना, आप तो नहीं बात करती? कई दफा मुझे भी गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी बोलती हूँ। तो डॉक्टर साहब ताली दो हाथों से ही बज रही है ना। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब इसमें मैं आपको ना बड़े अदब से मशवरा दे रहा हूँ, इसमें कोई फैसला करने वाली बिल्कुल भी बात ना करना, एक बात। दूसरी बात कि 3 महीने तक जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये पढ़ो डॉक्टर शाजिया, 3 महीने के बाद हम दोबारा बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि आप जो सोच रही हैं वो सही है या गलत है। मेरे ख्याल में आपको अभी ना स्टेटस को रखना चाहिए और सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़नी चाहिए और फिर फ़र्क देखना चाहिए। पहली चीज़ आपको पढ़नी है या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह। दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है या रहमान या रहीम या करीम। ये 3 चीज़ें डॉक्टर शाजिया पढ़ती रहे और अभी इस बात को स्टेटस को करके छोड़ दो। और स्टेटस को के बाद जब ईद के बाद 1 महीने ईद के बाद मुझसे बात करना, फिर बताना कि ये मामला जो है कहां तक पहुंचा। आई एम क्वाइट श्योर कि इंशाल्लाह ताला ये झगड़े के साथ लेकिन ये मामला चलता रहेगा। फैसलाबाद से हमारे साथ उस्मान जी। उस्मान अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी ख़वातीन आपके साथ ईमेल जो है वो मैं शेयर करूं। उस्मान की तो कॉल ड्रॉप हो गई। राफिया बलाल हैं हमारी एक बहन, वो कहती हैं कि जनाब मेरे शौहर दुबई में, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। मेरे शौहर जो है वो दुबई में थे और 2010 में उन्होंने बहाने से हमें पाकिस्तान भिजवा दिया और वहाँ किसी लड़की से शादी कर ली, बहुत अच्छी बात हो गई। फिर 2012 में मेरे शौहर पाकिस्तान आया और मुझे मेरे घर मेरे बेटे को मिलने के लिए वहाँ बुलाया, और लेकिन वहाँ जब मिलने के लिए बुलाया तो वहाँ उस खातून को भी बुला लिया और फिर उस खातून के कहने पे उन्होंने मुझे तलाक भी दे दी। लेकिन जब मुझे घर छोड़ने आए तो फिर गले शले मिले और अच्छी अच्छी बातें की और कहा कि मैंने तो उसके प्रेशर में बात कर दी थी, लेकिन जब वापस चले गए तो उसके बाद मुझे वहाँ से तलाक का नोटिस भिजवा दिया। राफिया, ये तलाक हो चुकी है और एक आदमी ने जुल्म में, अच्छी में या किसी भी सूरत में आपके साथ न रहने का फैसला कर लिया। अगर ये फैसला कर लिया है तो मेरे ख्याल में आपकी पहली गलती तो ये थी कि आपको कतई तौर पे उसके साथ घर आकर ये काम नहीं करना चाहिए था। जब उसने तलाक दे दी तो मजाक में थी या नहीं मजाक में थी, उसने गवाही के साथ, दूसरी बीवी उसकी गवाही है और आपका बच्चा उसका गवाह है, उसने जब डिवोर्स दे दी तो आपको अब ये जो हाकमियत है ना कि ये तलाक नहीं हुई, मैं अच्छी हूँ, ये आप यू हैव लॉस्ट द केस, ये मामला ख़त्म हो गया राफिया। अब आगे ज़िंदगी में देखो और बच्चे की तरफ तवज्जो करो, बजाय इसके कि पीछे मुड़ के अब शौहर का पीछा ना करो। आगे देखो, अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपके लिए और आसानियाँ करे। ख़वातीन छोटे से वक्फे पे जाएंगे और वापस जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगी डॉक्टर आलिया बशीर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इंतहाई खूबसूरत और बाअमल और इल्म याफ्ता होने के साथ साथ एक इंतहाई शफीक डॉक्टर जो हैं वो भी हैं। और बात करेंगे इस मौजू पे कि आजकल जो शादियां होती हैं इनमें माओं की क्या ज़रूरत है, प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी से बाद। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं तो अल्लाह उन पर अपनी रहमत करता है। अगर तुम्हें मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान से और एक मुंसिफ औरत के खानदान से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह करना चाहें तो यकीनन अल्लाह करा देगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ماں کی تربیت کی تو بڑی ضرورت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. باپ کی تربیت کی بھی بڑی اچھی ضرورت ہے، گھر میں ایک ماحول جو ہے اس کی بھی بڑی اچھی ضرورت ہے. لیکن ماں جو ہے وہ بچہ جہیز پہ تو نہیں لے کے آتی نا. جب شادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس نے کنسیو کرنا ہے اللہ کے رحم سے، اور اس نے ماں بننا ہے. بہت سے مسائل معاشرے میں جو ہیں وہ اب اس سے پہلے شروع ہوتے ہیں کہ ایک خاتون جو کہ آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کی ظاہر ایک ہیلتھ جو ہے یہ بہت بڑی کنسرن ہے کہ وہ ماں بننے کے لیے کیا پہلے خود اس قابل ہے کہ وہ ایک اور زندگی کو اپنے میں سے جنم دے سکے. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عالیہ بشیر. ڈاکٹر عالیہ بشیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور انتہائی ممنون کہ آپ تشریف لائی. ڈاکٹر صاحبہ، حمل کے دوران عورت کے کچھ مسائل ہوں گے، لیکن جو مسائل ہوں گے وہ حمل سے شاید کنیکٹڈ ہوں پہلے کے بھی. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ میرج میں جاتی ہے، شادی میں جاتی ہے اور ماں بننا چاہتی ہے، اس کو کیسے علم ہوگا کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر پریگننٹ ہو گئی تو پھر یہ مسئلہ شاید زیادہ سیریس ہو جائے. اندازہ کیسے لگے گا؟ ایکچولی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہیلتھ پہ لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہوتے، کوئی بھی، چاہے وہ فیمیلز ہیں چاہے وہ میل ہیں. ہمارے کو یوں کہیں کہ ہیلتھ پہ بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے. جی، ہیلتھ پہ تو بالکل ہی نہیں دے رہے ہوتے. اس میں انہوں نے کبھی اس چیز کو بادر ہی نہیں کیا کہ وہ اپنے کوئی ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں. بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہی ہم پہ تب ہوتا ہے جب ہم پیشنٹ پریگننٹ ہو کے آتا ہے ہمارے پاس، اور اب جب ہم ان کے پہلے وزٹ پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کہاں کس لیول پہ کھڑے. اور یہ ویسے ہونا بھی ہمیشہ یہی چاہیے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو پہلے 3 months میں اس کے ایک ٹیسٹ بیس لائن کے طور پہ ہمیں ضرور کرا لینے چاہیے. اور ان میں کیا کیا اہم چیزیں؟ اس میں زیادہ تر اہم ہم خون کا دیکھتے ہیں کہ خون کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اس کا بلڈ گروپ کیا ہے. خاص طور پہ اگر نیگیٹو بلڈ گروپ ہے تو ہمیں اس حوالے سے اس کے پھر ہسبینڈ کا بلڈ گروپ پتہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں پھر پرابلم آ سکتے ہیں الٹیمیٹلی بیبی کے لیے اگر ہسبینڈ پازیٹیو ہے اور ماں نیگیٹو ہے. جی بالکل. تو جب ڈیلیوری ہو رہی ہوگی تب مسائل آ سکیں گے؟ جی ڈیورنگ بھی آ سکتے ہیں. فرض کریں اس کی اگر ابارشن میں جا رہی ہے تو ہمیں ایک انجیکشن ہوتا ہے خاص قسم کا جس کو ہم اینٹی ڈی کہتے ہیں، اگر ہسبینڈ پازیٹیو ہے اور ماں نیگیٹو ہے تو وہ لگانا پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس دوران میں ابارشن نہیں بھی ہوئی، کہیں اسپاٹنگ ہوئی ہے یا بلیڈنگ ہوئی ہے 3 مہینے سے آنورڈ، تو اس دوران میں بھی اس کو اگر نیگیٹو مدر ہے تو وہ انجیکشن لگانا پڑ جاتا ہے. اس طرح ڈیلیوری کے بعد تو ضرور ہی لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر نہیں لگائیں گے تو ماں جو نئی ماں ہے، ینگ ماں ہے، لیٹ سے کہ 18 سال کی 20 سال کی، جس کے پاس کوئی آرٹس کی تعلیم ہے، اس کے پاس سائنس کی تعلیم نہیں ہے، وہ کن جنرل اصولوں کا خیال رکھے جس سے کہ اپنی صحت اور آنے والے بچے کی صحت کا ایک متوازن بیلنس خیال کیا جا سکے؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں پڑھی لکھی، لیکن یہ باتیں تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک اچھی خوراک کی ضرورت ہے. اچھی خوراک سے مراد یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم زیادہ کھانا شروع کر دیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھی خوراک سے مراد یہ نہیں ہے زیادہ کھانا. جی بالکل. اس میں اچھی چیزوں کی سلیکشن ہونا ضروری ہے کہ ہمیں کون کون سی وہ خوراکیں لینی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچھی طاقت اپنے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی مل سکے. جیسے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہو گیا کہ اب ہم جنک فوڈ بہت لے رہے لگے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں برگرز بہت لے رہے ہیں، چپس بہت لے رہے ہیں، سافٹ ڈرنکس بہت لے رہے ہیں، کوکا کولا کوئی پی رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے 7 اپ کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہو رہا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ جسٹ ویسٹ آف منی، اور اس سے ہیلتھ ملنے کی بجائے یہ انجوریس ٹو ہیلتھ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن دے آر ناٹ گڈ فار دا ایون ہیلتھ، اتنی ہیلدی نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، کوئی بھی فروٹس جو فرسٹ 3 months میں انیشلی جب عورت کے لیے صبح کی جس کو ہم مارننگ سکننگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتی ہیں دل متلا رہا ہوتا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ہیوی فوڈس یا ہیوی ڈائٹ ان سے نہیں بھی ٹالریٹ ہوتی. تو سمپل فروٹس جو کہ بہت اور یا سمپل ویجیٹیبلس لائک آپ کوئی اب آج کل بہت اچھے پھل ہیں، آپ آڑو لے سکتی ہیں، ناشپتی لے سکتی ہیں، آم لے سکتی ہیں، جو بھی موسمی پھل ہے. اور پھلوں میں یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دھوئیں اور چھلکے نہ اتاریں. ہمارے یہاں پہ اچھی طرح سے دھوئیں اور چھلکے نہ اتاریں، کیونکہ چھلکوں میں بہت اچھے وائٹامنس منرلز وہ سب کچھ اویلیبل ہے جو کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. سیب کو خاص طور پہ، ناشپتی کو خاص طور پہ چھیل کے کھاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے. نہ سیب، نہ ناشپتی، نہ آڑو، ان کو اچھی طرح سے دھوئیں اور اس کو دھونے کے بعد ویسے کھائیں، کاٹ کے کھائیں، لیکن اس کو چھلکے اتار کے ہم سب اس میں ویسٹ کر دیتے ہیں. سوائے کیلے کے. کیلے کے تو خدا ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی خدا، السلام علیکم. بلال صاحب مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے، بات سن رہی ہیں آپ کی. میری سسٹر ہیں، وہ پریگننٹ ہیں، لیکن وہ کیا نام ہے نا ڈائٹ بہت کم لیتی ہیں صرف چکر میں کہ وہ موٹی نہ ہو جائیں. تو اتنا اثر تو نہیں ہے، اور وہ کوکس وغیرہ بھی بہت پیتی ہیں، تو اس کا کوئی خاص اثر تو نہیں پڑتا یا اس سے کچھ بچا جا سکتا ہے؟ تو کوئی ڈائٹ پلان؟ ڈاکٹر صاحبہ تو آپ کو مشورہ دیتی ہیں، لیکن میری طرف سے پہلے بہن کو شاباش ضرور دینا کہ بہت اچھی بات ہے، واہ ماشاء اللہ.
دیکھیں اگر وہ ڈائٹ کم لے رہی ہیں صرف اس خوف سے کہ موٹا نہ ہو تو سب سے زیادہ تو وہ کولڈ ڈرنکس لے رہی ہیں جس کے ساتھ وہ ہر 250 ملی گرام کی کیلوریز وہ فضول میں لے رہی ہیں. وہ تو سب سے پہلے کولڈ ڈرنکس چھوڑیں اگر ان کو موٹاپا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی وہ بہت زیادہ کھائیں, لیکن اگر وہ اپنی ڈائٹ میں ایک اچھا باؤل بڑا سارا ایک پیالہ بنا کے فروٹ سیلڈ کا لے لیتی ہیں, فروٹ چاٹ کا لے لیتی ہیں, یا ویجیٹیبل سیلڈس کا لے لیتی ہیں جس میں یہ سمپل ٹماٹر, کھیرا, گاجر اور یہ بند گوبھی ملا کے اس پہ چاہے لیمن نمک ڈال کے اس میں تھوڑا سا یوگرٹ ملا لیں تو ایک بہت اچھا ایک فوڈ سپلیمنٹ بن جاتا ہے جس کو وہ لیں تو وہ موٹی بھی نہیں ہوں گی اور ان کو ڈائٹ بھی اچھی مل جائے گی اور ان کو کھانا بھی اچھا مل جائے گا. اگر وہ موٹاپے سے بچنا چاہتی ہیں تو کولڈ ڈرنکس چھوڑیں, چکن چھوڑیں, برگرز چھوڑیں, چکنائی والی چیزیں چھوڑیں, یہ سب چھوڑ دیں تو ان کو باقی سب کچھ کھانے سے بالکل موٹاپا. ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک اور بھی مشورہ دینا چاہیے کہ یہ خالہ جو ہے یہ فکر کر رہی ہے, ماں فکر نہیں کر رہی. ماں اگر فکر شروع کر دے تو وزن کم ہو جائے اس کا, یا پھر خالہ جو ہے اس کو کتنی فکر ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے 3 months میں وزن تو ویسے ہی نہیں گین ہو رہا ہوتا, پہلے ہی مارننگ سکنگس اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں 3 مہینے کے بعد ہو رہا ہوتا ہے, 3 مہینے کے بعد گریجولی ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک پیشنٹ اپنے ذہن میں یہ ٹارگٹ رکھ لے کہ مجھے ایوریج پریگننسی میں 10 to 12 kg ویٹ گین کرنا ہے, اتنا اس کو کرنا چاہیے. 10 سے 12 kg کلو گرام ویٹ گین کرنا ہے اور اتنا اس کو کرنا چاہیے. تو اس حساب سے اگر وہ اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرتی رہتی ہے جس میں لیکن وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس لے گی تو بالکل موٹی نہیں ہوگی. اور لیکن اس میں یہ بہتر ہے کہ وہ یہ جو ٹیٹرا پیکس میں جوسز ملتے ہیں وہ بے شک مت لیں کیونکہ اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. فریش جوس بنانے کو لے تو سکتی ہیں لیکن فریش جوسز میں بھی کیونکہ شوگر فروٹ سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کا تھوڑا سا شوگر انٹیک بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ بہت کانشیس ہیں تو آپ فروٹس لیں, را ویجیٹیبلس لیں, ان کو ذرا کوک کر لیں لیکن سلائٹلی کوک کریں ویجیٹیبلس کو, تو ان سے لیں موٹاپا نہیں آئے گا. اگر انسان افورڈ کر سکے تو کیا پریگننسی میں انسان کو ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ ایز اے سورس لینے چاہیے؟ وہ میں اب سمجھتی ہوں اس لیے لینے چاہیے کہ جو ہماری ڈائٹ ہے اس کا لیول آف پیورٹی اور اس کے اندر جو انرجی لیول ہے اتنا نہیں ہے, کیونکہ اب ہماری جتنی بھی ڈرگس ہیں ساری پیسٹیسائڈز اور اس پہ ساری بن رہی ہے, ہم کھادے دیتے ہیں اور بہت جلدی جلدی ہماری پروڈکشن ہوتی ہے, اس میں اتنا وہ نہیں ہے. ڈائٹ میں بھی ہماری امپیورٹیز اتنی شامل ہوگی ہیں, اس لیے فوڈ سپلیمنٹس جس میں ہم پہلے 3 months میں یا جو لڑکیاں ہمارے پاس شادی سے پہلے کسی وجہ سے آ جاتی ہیں یا شادی کے فوراً بعد آ جاتی ہیں تو ان کو لائک ہم فولک ایسڈ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے لینا بھی چاہیے. 400 ملی گرام فولک ایسڈ ایک عورت کو چاہیے ایوریج پر ڈے. تو وہ ہم کھانے میں نہیں ہے تو ایکسٹرا لے لینا چاہیے. جی بالکل لے لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے کہ پہلے 3 مہینے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں وامٹنگ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ ہے, اس کو مثبت لینا چاہیے کہ منفی لینا چاہیے؟ اچھی اطلاع ہے یا بری اطلاع ہے کہ الٹیاں آ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک اس کو چاہے آپ اچھا لیں یا برا لیں اس کو کنٹرول نہیں ہے. ہم میڈیسن دیتے تو ہیں لیکن چونکہ باڈی میں ہارمونس کا لیول اس طرح سے چینج ہو رہا ہوتا ہے, شفٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ہم 100% اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایک سینس میں یہ ری ایشورنس بھی ہے. میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کو آپ کو دل متلاتا جا رہا ہے, وامٹنگ ہوتی جا رہی ہے, تو یہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ری ایشورنس ہے کہ آپ کی پریگنینسی سے گرو کر رہی ہے. آپ اس کو پازیٹیو ایکسپیکٹ میں لیں رادر دین کہ آپ اس کو اس طرح سے لے کے نیگیٹو. اور پھر ان کو یہ بھی میں تسلی دیتی ہوں کہ اگر فرسٹ 3 months میں آپ کا ویٹ نہیں گین ہو رہا آپ پریشان مت ہوں. آپ کا جو دل کرتا ہے تھوڑا تھوڑا لیں, نہیں ضرورت کہ آپ یہ چیز اسپیسیفک لیں یہ نہ لیں. اور پہلے 3 months میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی, لوگ اپنے گھر والوں کو یا لڑکیوں کو انڈا نہیں کھانے دیتے, کہتے ہیں یہ انڈا گرم ہوگا. حالانکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, انڈے میں اتنے نیوٹریشس ایلیمنٹس ہیں کہ اس کو ضرور لینا چاہیے. اب ایک لڑکی اچھی بلی شوق سے وہ کھا بھی لیتی ہے, وہ ڈائجسٹ بھی کر لیتی ہے, لیکن اس کے گھر والے نہیں دیتے تو ضرور دینا چاہیے. اگر کوئی موٹی ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا کولیسٹرول لیول بہت ہے یا بلڈ پریشر لیول ہے, تو وہ ایگ وائٹ لے لے. ایگ وائٹ میں کولین ہے, سپوز ادر ہے, وائٹامن سی وغیرہ ہیں, یہ بہت اچھے ہیں بچے کے لیے. دیسی انڈا اور ولایتی انڈا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے پروٹین کے اندر؟ دیکھیں یہ مجھے پلاسٹک کا ہوتا ہے نا, میں کچھ اتنا کہہ نہیں سکتی. اسی طرح سے ہے نا, جیسے برائلر چکن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں اسٹیرائڈ ان کی ڈائٹ ایسی ہوتی ہے, اور دیسی تقریباً وہ ہوتے ہیں جو گھر میں پلے ہوئے اور مختلف را ویجیٹیبل اور دیسی خوراک. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ پریگننسی میں یا خاص طور پہ پہلے 3 مہینے میں یا پورے 9 مہینے میں جن سے قطعی طور پہ احتیاط کرنی چاہیے, وہ نہیں کھانی چاہیے؟ کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ ایسی تو کوئی, جیسے ہمارے معاشرے میں تو خیر ہے نہیں نا, اب الکوہل ہے, اسموکنگ ہے, ہمارے معاشرے میں ایسا ہے نہیں, لیکن گاؤں میں اسٹل لوگ حکا پیتی ہیں عورتیں. کہیں کہیں ہمارا ایک اپر ہائی کلاس جو ہے وہ الکوہل اینڈ اسموکنگ میں بھی اب انوالو ہے. ان سے بالکل تھرو آؤٹ دا پریگنینسی ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے ایبنارملٹیز ہوتی ہیں, بچے کی ایبنارملٹی ہوتی ہے اس سے, الکوہل سے, اسپیشلی اگر فرسٹ 3 months میں لی جا رہی ہیں. اور اسموکنگ جو ہے اس سے لو برتھ ویٹ اور بچہ چھوٹا پیدا ہونے کے اور یہ سب پرابلمس آتے ہیں, اس لیے یہ دونوں چیزیں. یہ بات بڑے غور طلب ہے کہ شراب پینے والے لوگ
اور سگریٹ پینے والے لوگ جو ہیں بچے ان کے رسک کے اوپر ہوں گے, اس سے آپ کو احتیاط کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں کولڈ ڈرنکس کو بھی شامل کر لیں, جو جتنی ڈرنکس ہیں یہ فزی ڈرنکس جو ہیں بالکل یہ بھی انتہائی میں تو یہ تو عام روٹین میں بھی نہیں لینی چاہیے. پتہ نہیں لوگ کیوں اتنا لے. اچھا یہ جو آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے ڈاکٹر صاحب انرجی ڈرنکس کا, اور وہ بوسٹر انرجی کا ایک دم مل جاتا ہے, وہ ایک کین پئیں اور جناب انرجی, وہ کھا پی بچی کچھ نہیں رہی ہے, وہ کہہ رہی میرا دل نہیں کر رہا, لیکن انرجی بوسٹر جو ہے اس کو لے لے. میں نے کبھی پیشنٹس کو نہیں کیا, ہاں کچھ سپلیمنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے بھی بنائے ہوئے ہیں, ان میں ان کی ایک انگریڈینٹس کی پوری ایک لسٹ لکھی ہوئی, یہ وائٹامن. اگر کوئی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اتنا ہی ویک ہے کہ اس کی ہیلتھ اس قابل نہیں ہے, اس کو ضرور ہم کہہ دیتے ہیں آپ دودھ میں مکس کر کے لے لیں گے. لیکن میں ہمیشہ زیادہ تر پیشنٹس کو اپنی یہی کہہ رہی ہوتی ہوں جتنے نیچرل ریسورسز سے چیزیں مل رہی ہیں وہ لو, ان نیچرل کو استعمال نہ کریں. بڑی خوبصورت بات. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری بات آپ سے, شادی کے بعد اکثر لڑکیاں جو ہے نا وہ موٹاپے کی طرف جاتی ہیں, اور سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ لوگوں کو, مرد کو بھی اور عورت کو موٹا کر دیتی ہے. تھوڑا سا سمجھا دی کہ شادی واقعی موٹا کر دیتا ہے انسان کو, یا یہ وہ جو دعوتیں لوٹتے ہیں شادی کے بعد یہ کوئی اس کا قصور بھی ہو سکتا ہے؟ اب میرا خیال ہے زیادہ تر تو دعوتوں کا ہے, اور تھوڑا سا کیئر لیسنس آ جاتی ہے. شادی سے پہلے چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, دونوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس دن کے لیے بیسٹ لگنا ہے. اس بیسٹ لگنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں, اسپیشلی ڈائٹنگ کرتے ہیں, اور سارا کچھ ادھر ادھر سے لوگوں نے جو ادھر ادھر کے بتاتے ہیں ٹوٹکے وہ سب آزماتے ہیں اپنا ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے. جو ہی شادی ہوتی ہے بوتھ ہینڈس پہ دونوں کے دونوں کیئر لیس ہو جاتے ہیں. دو سلائٹلی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں بٹ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ اتنا ویٹ پٹ آن کرے. ویٹ ہم اپنی غفلت سے پٹ آن کرتے ہیں, ہم اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرتے ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں کرتے ہیں تو وہ جو ہنی مون پیریڈ اور وہ سارے پیریڈ میں انہوں نے جنک فوڈ کھانے, باہر کے کھانے, پکوڑے کھائے ہیں, اس کا ظاہر اثر نظر جو ہے وہ ضرور آئے گا. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں دوبارہ آپ کے کہے ہوئی بات کو بڑھا رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے 9 مہینے کی پریگننسی میں 10 سے 12 کلو یعنی کہ تقریباً 22 سے 24 پاؤنڈ وزن جو ہے اس کو وہ انکریز کرنا چاہیے, اور یہ ہیلدی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب میں اس بات پہ نا بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں جب عورت پریگننٹ ہو اور ماں بننے والی ہو تو یہ وزن اس پہ اچھا بھی لگتا ہے, یہ اس کو ایک ماں کا رتبہ اور ماں کا ویژن دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ, اور آپ سے ایک وعدہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے ہماری روٹین میں ہے, آپ ہمیں اپنے آنے سے ہمیشہ نوازتی رہیں گی. آپ کی باتیں جو ہیں یہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی سادہ بھی ہیں, اور لوگوں کا جو یقین ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کی بات کے اوپر, یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. خواتین حضرات اپنی بیویوں کا تو خیال رکھیے, لیکن آپ کے ارد گرد جو خواتین ہیں اگر وہ پریگننٹ ہیں, اور پریگننٹ ہونے کی اگر آپ کی بھابھی بہن کوئی ایسی صورت ہے تو یقین کیجئے یہ انفارمیشن جو آپ کو یہاں سے ملتی ہے خدا کے واسطے یہ ان تک پہنچائیں بھی. اور 3 چیزوں کا جو پرہیز سختی سے ہے, کولڈ ڈرنکس کا, اسموکنگ کا اور الکوہول کا, شراب کا, کالی پیلی نیلی ڈرنکس کا جو بازار میں ملتی ہیں, اور حقہ سگریٹ پینے کا, یہ آپ اپنے لیے مقامی طور پہ شرعی طور پہ حرام قرار دے دیں تاکہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند ہو. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تمہیں معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو یقیناً اللہ کرا دے گا. بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے, اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے, اور بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات جس طرح کے ایک گھر جو ایک یونٹ ہے, اسی طرح ایک ملک بھی یونٹ ہے. جس طرح کے حکمرانوں کا اثر پوری دنیا, پوری عوام اور پورے ملک پر ہوتا ہے, اسی طرح گھر کے سربراہ جو ہیں ان کا جو اثر ہے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے تاریخ میں جب بھی پڑھا میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ ماں کا کردار جو ہے وہ باپ کے کردار کو سپر سیڈ کرتا ہے. مثال دوں چھوٹی سی آپ کو, امام غزالی جو ہیں, ان کو اب کون نہیں جانتا, لیکن امام غزالی کے ایک بھائی تھے اور وہ امام غزالی کے پیچھے کبھی بھی نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو امام غزالی نے
نماز ایک دفعہ پڑھا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے بھائی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ اماں بھائی نہیں آتے. بھائی کو بلایا, اماں نے کہا کہ تو بھائی کے پیچھے جا کے نماز امام کے پیچھے پڑھا کر. آپ نماز پڑھنے ایک دفعہ چلے گئے اور نماز جب شروع ہوئی تو بھائی نے نماز کو توڑ کے چھوڑ کے مسجد سے راستہ باہر کا اختیار کیا. اب یہ بات بڑی امبیرسنگ تھی امام غزالی کے لیے. گھر آئے اور کہا کہ دیکھیے اماں, اس نے میرے ساتھ آج کیا کیا. اماں نے بیٹے سے پوچھا کہ تو نے اس کے پیچھے نماز کیوں ادا نہیں کی؟ کہتے ہیں کہ جب امام نے نماز شروع کی تو میں نے امام غزالی کے دل پہ توجہ کی, اور جب میں نے ان کے دل پہ نظر کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ امام پڑھا تو نماز رہا ہے لیکن مسلک کے اور مسائل لوگوں کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں اس کا دل اور اس کا خیال اور سارا دھیان جو ہے وہ ان مسائل کی طرف ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کیا اچھا اور کیا برا کیا ہوا ہے. اس کے بعد ماں نے کہا اپنے دونوں بیٹوں سے, اب جملہ سنیے, ماں کہتی ہے کہ یہ دونوں بیٹے میرے لیے ناکام ہیں, یہ ناکام بچے ہیں میرے, کیونکہ ایک جب امامت کراتا ہے تو دنیا کے مسائل پہ نظر رکھتا ہے, اور دوسرا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں جھانکتا ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ مقبول اور قابل جملہ جو ہے وہ شاید آج کی ماں کے منہ سے میں نے کم از کم میری نظر اور میری دانش سے نہیں گزرا. یہ جو ماحول ہے ہمارے ہاں ہمارے گھر کا, اس کے اوپر والدین کا جو ذمہ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے, اس پہ نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں, اس کے انفرادی مسائل کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے شرعی پہلو کیا ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج 3 مہمان انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی محترم استاد ہمارے, اور میں اپنے ان استاد کے ساتھ کبھی کبھی تھوڑی سی ایج لے جاتا ہوں, جیسے ایک نالائق طالب علم ہمیشہ اپنے اچھے استاد کے ساتھ ایج لے کے جاتا ہے. پروفیسر عبدالرحمان صاحب, حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ خیریت سے؟ انتہائی ممنون ہوں پروفیسر صاحب میں دل کی اتھر گہرائیوں سے کہ آپ نے کبھی ہمیں نہ نہیں کیا, ہمارا مان آپ ہمیشہ رکھتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اور میرے ساتھ ہیں آمنہ طارق. السلام علیکم بیٹا. آمنہ طارق جو ہے یہ اپنی کہانی سنائیں گی کہ ان کے والدین کی پرواہ سے یا لاپرواہی سے ان بچوں کے اوپر کیا اثر پڑا. اور ہمارے ساتھ ہیں مریم فیض جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور پریکٹس کر رہی ہیں, اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈیفنس میں انہوں نے وائی بلاک میں پریکٹس شروع کی ہے. اور میں پوچھ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ سے, جو میں نے بات کی نہیں, ڈاکٹر صاحبہ وائی بلاک کیونکہ اتنا مہنگا ہے تو آپ پیشنٹس کو زیادہ چارج تو نہیں کرتی؟ نہیں بالکل نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ میرے پاس ایک دوست آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں اتنا دن وقت گزارنا چاہتا ہوں تو آپ فرمائیے کہ آپ کے پاس کب وقت ہوگا. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو یہ بتاتا کہ میرے پاس کب وقت ہوگا, میں نے کہا اٹ آل ڈیپینڈس کہ تم مجھے افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں, اس کے مطابق ہوگا. حضرت یہ جو اچھی اور بری تربیت ہے شرعی انداز سے, ایک مذہبی انداز سے اور ایک باپ کے انداز سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے تربیت جو ماں باپ نے دینی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ماں باپ نے اولاد کو دینی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ والمرء رائن فی اہل بیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص سردار ہے اور ہر سردار سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا کہ مرد, اس میں مرد اور عورت دونوں شامل, آگے فرمایا نا کہ والمرء راعٍ فی اہل بیتہ, آدمی اپنے گھر میں سردار ہے, ان کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ اپنی اولاد پہ صحیح توجہ دے گا تو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. اگر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان سے خدمت تو لیتا ہے مگر ان کی تربیت نہیں کرتا. پروفیسر صاحب یہ بات جو ہے نا یہ بڑی ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھی تربیت دے گا, وہ تربیت کون سا پیکج ہے, وہ کون سا لفافہ ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو. تو یہ ایک ایسی تربیت کا پہلو ہے کہ بچپن سے ہی اس کو سکھایا جاتا ہے, اور فرمایا کہ جب بچہ وہ بولنے لگے اس کو لفظ اللہ سکھاؤ. پروفیسر صاحب اس میں بڑے آپ نے مشکل پیدا کر دی نا. اب وہ باپ جو کہے گا 10 سال کے بچے کو کہ نماز پڑھیں, جب بچہ کہے گا ابو آپ کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں, وہ پہلے خود کرے گا تو کہے گا نا, تضاد نہیں ہونا چاہیے, کال اور فیل میں تضاد نہیں ہوگا. اب وہ جو پڑھنے والا نماز ہے باپ, وہ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نہ بھی کہے, چھوٹی عمر میں تو پڑھے گا, لے کے جائے گا ساتھ, جو دیکھے گا. بچے نقال ہوتے ہیں, جو اپنے باپ کو دیکھے گا ویسا وہ کرے گا. بالکل. اس لیے تربیت کے لیے شروع سے ہی آپ نے توجہ دے دی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سورہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا, حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت فرما رہے تھے
کہ جب بھی قرآن نے بیان کی جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے واجد عند رزق کا دیکھتے ان کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ میں نے تو نہیں لا کر کیوں آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. تو اسی طرح اس سے نقطہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھیں اگر وہ آپ کی پاکٹ منی سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس کی نظر رکھیں کہاں سے پیسے لیتا ہے. پھر اس وہی بات یہاں پہ یہ بھی بڑا ضروری ہوگا کہ جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے وہ اپنے تنخواہ میں گزارا کرنے والا باپ یا ماں ہو, اگر وہی اپنی وسائل سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ سوال کیسے اٹھائے گا. قناعت تو اسلام کا اولین شعار ہے. حضرت مجھے جو بات آپ کی سمجھ میں آئی نا وہ یہ کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کو کچھ کہہ رہا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ وہ اس کو کچھ کہنے والا ہو اور وہ اس کی بات یہ نہ کہے کہ جاؤ باہر کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے. ہاں ایسا نہ ہو, یہ ظلم ہے. سچی بات کرے بچوں کو. مریم تجربے میں کیا کہتی ہے اور آپ کی جو نفسیات ہے یہ کیا کہتی ہے اس معاملے میں کہ تربیت ہے کیا چیز؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ کس چیز کو ہم تربیت کہتے ہیں, پھر یہ کیوں ضروری ہے, اگر ہم نہ کریں تربیت تو اس سے کیا عذاب آ جائے گا. اچھا بلال صاحب ایسا ہے کہ سائیکالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کی میکسیمم پرسنالٹی بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے اندر جو تربیت کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, تربیت وہی چیز ہے, اس کی مورل ویلیوز کس طرح کے پیرنٹس سکھا رہے ہیں. مورل ویلیو سے مراد ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی تمیز بتائیں. بالکل وہ اس کو کیسے بتا رہے ہیں, کیونکہ بچہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. صحیح. آپ ایک مرغی کے بچے کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ امیٹیٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے, ہر چلنے والی چیز کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو تربیت بیسکلی یہی ہے کہ جو بچہ آبزرو کر رہا ہے, بچہ 7 سال کی ایج تک چیزیں ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, جذب کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر. اب اس کے اندر کیا آئے گا کہ اگر آپس کے کانفلکٹس ہیں وہ بھی وہ ایبزارب کرے گا, اگر وہ اپنے انوائرمنٹ کو اچھے طریقے سے ایکسپلور نہیں کر پا رہا اس کو بھی وہ ایبزارب کرے گا, اور اس سے پھر اس میں فردر پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی اگر اس کے کانسیپٹس کو کلیئر نہ کیا جائے. مریم اگر ایک شخص جو ہے, ایک بچہ جو ہے, ماں باپ کہیں کہ یہ بچہ ہمارا بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا, اب ہمیں اس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ہے بس خود ہی سیکھ جائے گا, میں بھی صبح نوکری پہ جاؤں گا, یہ بھی صبح نوکری پہ جائے گی, پیچھے اگر آیا نے دودھ پلا دیا, تو کیا اس سے کوئی واقعی فرق پڑے گا اس کی شخصیت پہ, یا یہ صرف ایک بات ہے؟ بالکل فرق پڑے گا. بچے کو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے اچھے گھر میں پیدا ہو گیا تو ایک بچہ اچھا ہے, اس سے آپ کی جان کی خلاصی نہیں ہو سکتی. پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر چیز کو مائنیوٹلی آبزرو کریں, دیکھیں, اس کو اچھے اور برے میں فرق کرنا بتائیں, اس کو یہ چیز بتائیں کہ رویوں کے اندر خرابیاں اچھائی ہوتی ہیں, انسان کے اندر. مریم یہ بات جو ہے نا یہ بالکل آئیڈیل لگتی ہے, اس کا مطلب کہ جو ماں اور باپ ہیں ان کے اندر انتہا کی ہم آہنگی ہے, پھر یہ رویہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بھی چیز کیونکہ آئیڈیل نہیں ہو سکتی, بچے نے ماں باپ کو لڑتے بھی دیکھنا ہے, دوستی میں بھی دیکھنا ہے, آتے بھی دیکھنا ہے, جاتے بھی دیکھنا ہے, طنز میں بھی دیکھنا ہے, محبت میں, یہ سارے پہلو ہیں. ان کے اندر ایک آئیڈیلزم نکالنا, شاید میں ابھی اس پہ دوبارہ بھی بات کروں گا, مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ورلڈ تو ہے ہی نہیں. بالکل. تو اس آئیڈیل ورلڈ میں سے جو کہ کم تر ہے اس میں سے ہم کیسے بچوں کی تربیت کریں؟ آمنہ آپ اپنی کہانی کو کس طرح ایکسپلین کرتی ہیں, آپ کے ساتھ کیا حادثہ یا کیا واقعہ پیش آیا؟ میں یہ بتاؤں گی کہ جب ہم نے بڑا ہونا شروع کیا, یعنی کہ سمجھداری ہمیں آنا شروع ہوگی نا, تو ہم نے بس یہی دیکھا کہ گھر میں بدسلوکی تھی. کس طرح کی بدسلوکی, کوئی مثال دو گی؟ بدسلوکی یہی کہ پاپا ماما کو ہر ٹائم ڈانٹتے رہتے تھے. کسی خاص وجہ سے؟ یہی کہ ابھی آئے نہیں, کھانا انہیں دیا نہیں, پپھوں نے پہلے شکایتیں شروع کر دی, آج یہ کام پہ گئی تھی وہاں سے لیٹ ہو گئی, بچے مجھ پہ چھوڑ جاتی ہے, یہ ہو گیا, وہ یہ تھا یا جھوٹ تھا؟ نہیں یہ تھا. یہ تھا. پپھو جو کہہ رہی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی. ٹھیک. تو ہر ٹائم صرف اگر انہوں نے آنا ہے تو پھر وہ چیختے تھے ماما پہ, انہیں ڈانٹنا, کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی. تو اماں کسی وجہ سے جاتی تھی یا جاب کرتی تھی؟ نہیں, کسی وجہ سے جاتی تھی کہ دونوں ہم لوگ کام کریں گے تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا, بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. تو بس جب سے ہم لوگ ہوش سنبھالا ہے بس یہی دیکھا ہے کہ ہر ٹائم بس گھر میں بس سلوکی, کسی کو بھی چین نہیں تھا, بس ہر ٹائم کے یہ کہ نکتہ چینی کرتے رہتے کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. آپ کی کتنی عمر تھی اس وقت تقریباً؟ شروع سے ہی میں دیکھتی آ رہی. ایسا ہی جب سے ہوش سنبھالا یہی کہ نکتہ چینی ہو رہی. تو آپ نے کبھی خود جب آپ نے ہوش سنبھال لیا تو کیا آپ نے کبھی ابو سے یا امی سے بات کی کہ امی آپ یہ نہ کیا کریں, یا فرض کریں کہ نہ جائیں, ہم کم میں گزارا کر لیتے ہیں؟ کہا نا کہ آپ چلے, اگر وہ کچھ کہہ دیتی ہیں تو آپ چپ ہو جایا کریں, پر نہیں, ان دونوں نے مقابلہ کرنا ہوتا تھا. کبھی وہی پپھو کو منع کرتے تھے, وہ بس یہی کہتے تمہاری ماما ایسی ہیں. ابو نے کبھی امی کو مارا وارا؟ ہاں 1-2 دفعہ.
مارتے تھے کس بات پہ؟ یہی باہر جانے پہ؟ ہاں جی، باہر جانے پہ نہیں مارتے تھے کہ گھر آتے ساتھ تم ایسا کیا کرتی ہو کہ یہ تمہیں شکایتیں دیتی ہیں. کبھی پھپھو کے ساتھ یہ آرگومنٹ نہیں ہوا کہ پھپھو آپ نہ کیا کریں؟ میں نے کہا پھپھو آپ ایسے نہ کیا کریں. ابو کہتے تھے کبھی؟ نہیں، ہم امی سمجھاتی تھی کبھی؟ میں کہتی تھی پھپھو کو. امی نہیں کبھی کہتی تھی؟ نہیں، وہ ان سے تو ہر ٹائم ان کی پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ تھا کہ ہر ٹائم ان سے لڑتی تھی. لیکن یہ لڑائی جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پھپھو جو کہہ رہی ہیں آپ کے والے سے، وہ بات انہوں نے گھڑی نہیں ہے، بات صحیح ہے لیکن ابو تک پہنچ رہی ہے تو ابو اپنی اس بات کو بڑا منفی لے رہے ہیں. آپ لوگوں نے بحثیت ماما کی بات نہیں سنتے تھے کہ ہوا کیا تھا. اگر پھپھو نے کچھ بھی بتا دیا نا، انہوں نے یقین کر کے پھر شروع ہو جانا تھا لڑنا. آپ نے مجھے ایک بات بتاؤ، ماں باپ آپس میں جو چاہیں کریں، پھپھو جو چاہے کرے، کیا بچوں کو چاہیے کہ وہ ان کی باتوں کو سنے سمجھے اور ان کے اوپر جج بھی کرے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، بچوں کو کرنا چاہیے یہ. ہاں، ہم لوگ بہت آبزرو کرتے تھے. میرا جو چھوٹا بھائی تھا نا، آپ اپنی تعلیم میں کیوں نہیں مصروف رہتی تھیں یا اپنے کھیل میں یا اپنی باتوں میں؟ بس اگر ہم لوگ پیچھے لڑائی وغیرہ ہو رہی ہے نا تو کالج کا ٹائم ہو گیا، کالج جانا، پھر پیچھے یہی ٹینشن رہتی تھی کہ گھر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، کیا مسئلہ ہو رہا. ابا کا اور اماں کا مسئلہ جو مرضی ہو رہا، پر ذہنی دباؤ رہتا تھا ہر ٹائم. پڑھنے کو دل نہیں کرتا. ہم لوگ تین بہن بھائی. آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ میں چھوٹی ہوں. آپ سب سے چھوٹے ہو. بڑے بہن بھائی آپ کو سمجھایا کرتے تھے یا آپ ان کو سمجھاتے تھے؟ وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ تم ٹینشن نہ لیا کرو، کیونکہ جب ان کی لڑائی دیکھنی تو ایک خوف سا لگتا تھا. آپ کو کبھی مارا؟ نہیں. باقی بہن بھائیوں کو؟ نہیں، کسی کو. امی کو؟ آپس میں بس ان کی لڑائی تھی. خواتین صاحب، میں چھوٹے سے وقفے جاتا ہوں، واپس آ کے مریم سے پوچھوں گا کہ کیا بچوں کو اپنے ماں باپ کے اوپر ججمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں. ہوش مندی بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ہوش مندی کے ناخن لینے کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ میں چھڑی لے کے ہر فیصلہ منصف کے طور پہ خود کروں؟ مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. واپس آئیے اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے، اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھے. جو شخص تجربوں سے سبق نہیں لیتا، بالآخر اس کے سوچنے کی قوت زائل ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے یا ان کے اختلافات کی وجہ سے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. آمنہ، آپ نے بھی وقفے سے پہلے مجھے بتایا کہ آپ کے اوپر جو اثر پڑا، آپ اسکول بھی جاتی تھی تو آپ سوچتی رہتی تھی ہر وقت. کیا باقی بہن بھائیوں کے اوپر بھی یہی تاثرات تھے اور ان کی بھی یہی رائے تھی؟ ہاں جی، ان پہ بھی بالکل ایسے. میں تو پھر بھی پڑھ گئی ہوں پر انہوں نے اسٹڈی چھوڑ دی تھی. بڑے نہیں پڑھے؟ نہیں. کس وجہ سے؟ ایک نے میٹرک کیا اور پھر وہ کورس شروع کر دیا، اب وہ چھوٹی سی جاب کر رہا ہے. کس وجہ سے نہیں پڑھے؟ یہی گھر کے مسئلہ. وہ ان پہ اتنا اثر ہوا کہ نا انہوں نے اپنے اسکول جانا چھوڑ دیا کہ ماں توجہ نہیں دے رہی تھی. ماما بالکل توجہ نہیں دیتی تھی. کیوں؟ وہ صرف اس لڑائی کی وجہ سے؟ یہ لڑائی 24 گھنٹے ہے؟ نہیں، جب بھی دیکھیں صبح جاتے ہوئے ناشتہ دینا ہے تب وہ کوئی نہ کوئی بات ہو جانی. ہر ٹائم یہی ہمارے گھر میں مسئلہ رہتا تھا. آپ نا ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کے اس رویے سے آپ بچوں نے یا آپ نے خاص طور پہ آپ نے انسلٹ فیل کیا ہو بہت؟ جی، کبھی کبھی کہ ہم کیوں بوجھ بن گئے ان کے اوپر. ناشتہ بھی انڈا بھی کھانا ہے تو ایک عذاب ہے، اسکول جانا ہے تو ایک عذاب ہے. ہاں جی، تب ہر ٹائم اگر انہوں نے کچھ لینا ہے تب مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں نے اب یہ چیز لینی ہے، تب پاپا نے ڈانٹنا شروع کر دینا ہے کہ تم خود سے کیوں نہیں لے کے دیتی ہو. اچھا، آپ نے یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے ماں باپ کس سطح پر ہیں؟ اکٹھے رہ رہے ہیں؟ سیپریٹ ہیں. کتنا سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال سے سیپریٹ ہیں. آپ کن کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ دونوں کے ساتھ؟ میں پاپا کے ساتھ رہ رہی ہوں. پاپا کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اگر پاپا ہی کی وجہ سے ساری بات ہوئی؟ ہاں نا، تو وہ کہتے ہیں کبھی پاپا کے پاس رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماما کے پاس نہیں جانا. کبھی کبھی ہم لوگ مل لیتے ہیں. امی آپ کو افورڈ کر سکتی ہیں؟ امی کہتی ہیں کہ تم نے پاپا سے یہ بات نہیں کرنی، ان سے جھگڑا کرنا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ ماما کو مارتے تھے. ہاں جی، کہ ابو کے ساتھ کہنا ہے کہ ابو آپ جھگڑے اچھے نہیں ہیں، آپ لوگ جھگڑا کرتے تھے، آپ لوگ ہم کو بوجھ سمجھتے تھے. ایسے آپ کے ذہن میں کون زیادہ اس میں قصوروار کون ہے؟ پاپا. ہاں جی. اگر پاپا قصوروار ہیں اور پاپا نے آپ کو رکھا بھی ہوا ہے اور اماں آپ کو پاپا کے خلاف بھی کر رہی ہیں، تو کیا کبھی پاپا نے بھی ماں کے خلاف کیا آپ کو؟ پاپا بھی کہتے ہیں کہ تم وہاں ماما کے پاس نہ جایا کرو. کبھی کبھی روک دیتے ہیں، پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں. کبھی ماں باپ
اتنا کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں آپ کے کہ انہوں نے 3 بچوں کو؟ کبھی تو یہ بھی ہو جاتا تھا کہ میری ماما میری دادو جو تھی انہوں نے شادی کروا دی میری تم سے, میں تو تمہیں پسند بھی نہیں کرتا تھا. چلو کہہ دیا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 3 بچوں کو تباہ کر دیا جائے, بچے پڑھ نہ سکے. بھائی ہیں بڑے دونوں آپ کے؟ دونوں بھائی ہیں. ہاں جی. پڑھے نہیں وہ؟ ہاں میٹرک کیا ہوا. بس. اور آپ نے کتنا پڑھا؟ میں نے بی کام کیا. واہ, آپ چھوٹی ہو اور آپ نے بی کام کیا. میں پڑھتی رہی نا, بس جیسے بھی پڑھ گئی. مریم آپ اس میں انالیسس دو اپنا. ان کے پیرنٹس کے آپس کے اتنے زیادہ مسائل, انڈیویجول ڈفرینسز اتنے زیادہ کہ اس کا ڈائریکٹلی اثر بچوں پہ وہ ڈالتے رہے انٹینشنلی. جان بوجھ کے بچوں کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف. بالکل. دیکھیں ایک دفعہ آپ لڑکے آپ کی تسلی اگر نہیں ہو رہی نا تو آپ کا وہ چھوٹے چھوٹے آؤٹ برسٹ آتے رہتے ہیں. اب ان کی والدہ کے بھی آؤٹ برسٹ آتے رہتے ہیں بچوں کے سامنے, والد صاحب کے بھی آتے مریم اس بات کو کیسے دیکھتی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھا, انہوں نے بچوں کو استعمال کیا جب وہ شادی میں تھے, اکٹھے تھے, اب وہ الگ الگ ہو گئے, اب بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہندوستان پاکستان کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اس کے خلاف یہ کرو. ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آ رہا ہوگا کہ بچے تباہ ہو رہے ہیں, اپنی تو جو گھٹیا زندگی گزارنی تھی گزار لی, اب بچوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ بیٹے تباہ ہو گئے, بچی جو ہے وہ اس پہ اتنا اثر ہے کہ وہ کمپلیٹ اپنا لا رہی ہے, اور وہ میرے اور آپ سے اور پروفیسر صاحب سے وہ چاہے گی کہ سرپرستی کریں, سر پہ ہاتھ رکھیں, ان اختلافات سے دور لے کے جائیں. باپ کا یہ ماں کا اب بھی رول نہیں ہے کیونکہ وہی بلال صاحب شاید ان کی تسلی نہیں ہوئی ہوئی ابھی تک غصے کی. وہ غصہ جو ہے وہ اندر ہی اندر اتنا زیادہ ہے کہ ابھی بھی نکل رہا ہے, اور فیئر بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں بچے چھوڑ کے چلے جائیں, فیئر آف بینگ الون, اکیلے رہنے کا خوف کہ بڑھاپے میں ایسا نظر آتا ہے کبھی کہ ماں باپ کو میں سے کسی کو خوف ہو کہ میرے سے بچے جدا نہ ہو جائیں. کبھی ماما یہ بھی کہتی ہیں کہ تم لوگ پاپا کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ, اور پاپا میں یہ فورس کرتے ہیں کہ تم یہیں رہنا. لیکن اگر ماما کے پاس آ جائیں گے تو آپ کے اخراجات کون پورے اٹھائے گا پھر؟ وہی نا, وہاں نانو ہیں, ماموں ہیں, پر ان کے پاس نہیں ہم لوگ جاتے. آپ ابو کے ساتھ محبت میں رہ رہی ہیں, ادب میں رہ رہی ہیں, یا پیسوں کی خاطر؟ نہیں, محبت سے رہ رہی ہیں کہ شاید پاپا ٹھیک ہو جائے, ماما کو واپس لے آئیں. اگر ماما پاپا نہ بھی ٹھیک ہوں تو پھر آپ تو پھر بھی ان کی بیٹی ہیں نا. ہاں جی. آپ ایک مجھے بات بتاؤ, ابھی آپ شادی شدہ نہیں ہو؟ نہیں. یہ بحثیت باپ آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دینا. اپنے پہلے بچے کو کیا چاہو گی, کس طرح کا باپ ملے اور کس طرح کی تربیت دو؟ میں یہی چاہوں گی کہ بہت اچھا انہیں فادر ملے جو انہیں پورا ٹائم دے. میرے ماں باپ تو ہمیں ٹائم بالکل بھی نہیں دیتے تھے, انہیں بس یہ ہے کہ وہ کام پہ چلے گئے, گھر آئے, سو لیا یا لڑ لیا بس. ماما سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ جاب کرتے تھے. اور والد بھی وہ اپنا چھوٹا موٹا کام کرتے تھے. میری سمجھ سے نا یہ ہیٹریٹ باہر ہے کہ ایک کپل جو ہے وہ ایک دوسرے کو اتنی نفرت کیوں کرے گا کہ اس میں اپنے 3 بچوں کو باقاعدہ ذبح کر رہے ہیں صرف اپنی وجہ سے. پہلے شادی کبھی ایسی خبر ملی آپ کو اماں یا ابو کی طرف سے کہ شادی ہوتے ہی ایک دوسرے کو وہ ناپسند کرتے تھے یا پسند کرتے تھے؟ پتہ نہیں, یہ تو باتیں ہم نے اب سننا شروع کی ہیں کہ میں تو تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا تھا, میری تو زبردستی شادی کروا دی ہے. زاہد اقبال سے بات کرتے ہیں. زاہد اقبال ہے ہمارے ساتھ. زاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. زاہد اقبال, والدہ کا نام رفاقت نصاف. جی فرمائیے, پھر فرمائیے گا. سر بات یہ ہے کہ میرے گھریلو حالات اتنے خراب ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میری 40 47 48 سال عمر ہو گئی ہے, آج دن تک والدین سے لے کے بہن بھائیوں سے لے کے بیوی بچوں تک میرے ساتھ کسی آدمی نے آج دن تک وفا نہیں کی ہے, اور میں بہت پریشان ہوں. زاہد آپ کیا وفا چاہتے ہو, کیا کریں آپ کے لیے؟ سر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, بات سنیں میری, آج دن تک میرے ساتھ کسی نے بھی جو ہے نا, آج دن تک میں ہر آدمی کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں. اگر مجھے کلمہ پڑھوا لیں تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, کہ یہاں تک کہ میں والدین بہن بھائی ساروں کے لیے اچھائی سوچتا ہوں, یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اچھائی سوچتا ہوں. آج دن تک بیوی بچوں تک لے کے, ماں باپ تک لے کے, بہن بھائیوں تک لے کے کسی نے آج تک وفا نہیں کی. میں آرمی سے ریٹائر ہوں, اور اس کے بعد جب تک میں نے آرمی سے ریٹائر ہوا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی نوکری نہیں ملی ہے. حضرت اس کا تو بیوی بچوں سے تعلق نہیں ہے نا, نوکری وہ تو زمانہ ایسا ہے جب ایسی حکومتیں ہوں گی تو پھر اسی طرح لوگ فارغ پھریں گے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم بچوں سے یا بیوی سے کیا توقع کرتے ہو جو انہوں نے پوری نہیں کی, جس کو تم کہہ رہے ہو وفا نہیں دی؟ سر بات یہ ہے کہ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا کس بات پہ؟ عام باتوں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے سر. کوئی مطلب ہے ٹاپک نہیں ہوتا ہے عام کسی کی بات پہ, کسی بھی مسئلے پہ. مطلب ہے ہمارے حالات جو ہے نا
رشتے خراب ہو جاتے ہیں آگے پیچھے. مطلب ہے کہ جو ذرا بھی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا لمبی بن جاتی ہے. مطلب ہے کہ بیوی جو ہے وہ کوئی بات کر لیتی ہے, میں کر لیتا ہوں, یہاں تک کہ ہم آپس میں ادھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم آپس میں چھوڑنے چھڑانے تک بات چلی جاتی ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے زائد؟ میرے سر بچے تو 4 تھے, ایک فوت ہو گیا ہے, تو 3 بچے ہیں میرے. تو بچے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ امی ابو کیا؟ بات یہ ہے کہ بیٹا میرا 9 کلاس میں پڑھتا ہے, ایک 6ٹھی میں پڑھتا ہے, ایک 3ری میں پڑھتا ہے. اچھا. تینوں بچے پڑھتے ہیں, لیکن میں ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں, سمجھ گئے نا سر. بات یہ ہے کہ بہت درخواستیں وغیرہ دی ہیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے جب میں آرمی میں تھا تو اس کے علاوہ اگر میں 2 ماہ چھٹی آیا کرتا تھا تو تب بھی مجھے نوکری جو ہے نا, مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ میرے پاس آئیں تو ہم آپ کو پرائیویٹ بھی میں آ کے 2 ماہ میں دکانوں مانوں میں سیل مینی وغیرہ. اچھا زاہد مجھے ایک بات بتاؤ کہ ابھی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10 12 15 ہزار ہوگی؟ سر میری تنخواہ تقریباً 9.5 10 ہزار روپیہ. 9.5. اگر فرض کرو, میں ایک مثال کے طور پہ تم سے سوال کر رہا ہوں زاہد, فرض کرو کہ تمہاری تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے, تو کیا تمہارے خیال میں تمہارے مسائل حل ہوں گے؟ پھر بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے, میں کہتا ہوں نہیں. دیکھیں کس وجہ سے مسائل حل ہوں گے؟ کیا ہو تو مسائل حل ہوں گے؟ سر بات یہ ہے نا کہ میں سکون چاہتا ہوں. دیکھیں میری زندگی میں سکون اگر نہ ہونا, مجھے ایسا ٹائم آتا ہے نا, پچھلے دنوں میں میری گھر والوں سے لڑائی ہوئی ہے, میں یہاں تک کہ ہر چیز تیار کر لی تھی, میں ان کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا. یہ سر میں آپ کو حقیقت بات بتا. اچھا مجھے ظاہر ایک بات آخری بس بتاؤ, وہ یہ کہ جو بچے ہیں تمہارے 9 کلاس میں, ظاہر ہے بڑا بچہ ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ تمہیں صحیح سمجھتے ہیں کہ اپنی ماں کو صحیح سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر ماں کی سائڈ لیتے ہیں سر. تمہیں کبھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے ماں واقعی صحیح ہو؟ بات ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا سا طبیعت کا سخت ہوں, مانتا ہوں, لیکن میں نے آج دن تک میں قسم اٹھا کے کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ آج دن تک میں نے کسی کے ساتھ, ہر آدمی کے ساتھ اچھائی کی ہے. اگر میں اچھی بات کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ بھی, تو وہ میری بیوی بھی اس اچھی بات کو نہیں لیتی ہے. میں ایکچوئل دیکھ چکا ہوں, کافی دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اچھی بات اس کے ساتھ کی ہے, شیئر کی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسے ہوتا ہے. اچھا ایسا کیوں نہیں کیا؟ بس اب یہ والا آخری سوال کہ تمہیں یہ بات کا اندازہ کب ہوا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ تمہاری بات کو نہیں سمجھتی؟ سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میری شادی ہوئی ہے, میری شادی جو ہے برادری سے نہیں ہے, برادری سے باہر ہے. تمہاری پسند سے ہے؟ تو پہلے دن ہی ہماری جو ہے نا آپس میں تو میں ہو گئی تھی. پہلی شادی تمہاری پسند سے ہے؟ میری پسند سے نہیں تھی. اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ شادی والدینوں نے کری ہے, اس کے بعد میرے اچھے نظام ہے, میں اچھا ہمارا وقت گزرا ہے. میں آپ کو بتاؤں نا سر کہ بات سیدھی جی ہے کہ چند ماہ اور چند مہینے یا چند سال میری زندگی کے کوئی اچھے گزرے. اچھا زاہد میں تمہیں ایک بات 3 چیزیں کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے, تم نے پڑھنا ہے اور پھر بڑے ہی واقعی ایمانداری سے تم نے مجھے مہینے بعد فون کر کے پھر بتانا ہے اپنے دل کے حالات کو, باہر کے حالات کو نہیں. تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ 1, یا سلام یا مومن یا اللہ 2, اور لا حول ولا قوت الا باللہ یا سلام یا مومن یا اللہ, اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 چیزیں 24 گھنٹے پڑھنی ہے. پھر تم نے مجھے کچھ نہیں بتانا, صرف یہ فون کر کے بتانا ہے کہ اب تمہارے دل میں کتنا سکون ہے. 1 مہینے کے بعد تم نے کال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. مریم یہاں پہ مجھے لو ہیٹ ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے کہ وہ رہ بھی رہے ہیں اکٹھے, پہلے دن سے لڑ بھی رہے ہیں, بچے بھی بٹے پڑے ہیں. یہاں بھی مجھے اس صورت میں بھی, آمنہ کی صورت میں بھی نا, ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے کہ اگر وہ واقعی نفرت تھی تو وہ جدا ہو جاتے, ان کے پاس ایک حق تھا, انہوں نے وہ بھی کنزیوم نہیں کیا, بچے بھی ماشاءاللہ تعالیٰ دھڑا دھڑ پیدا کیے, اس کے بعد اختلاف بھی کیا اور بچوں کو ٹیم بنا لیا اپنا. یہ نفرت جو ہے یہ اگر آپ کو نظریاتی طور پہ کسی کے ساتھ ہو تو میری سمجھ میں آ سکتی ہے بات. اگر آپ نے ایک گھر میں رہنا ہے اکٹھے تو میری سمجھ میں یہ نفرت نہیں آ رہی کہ اتنی نفرت جو ہے اس کی وجہ کیا ہوگی. لیکن وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ نفرت کیوں ہے. حضرت میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ اگر نفرت ہو بھی تو یا انسان جدا ہو جائے یا خدا واسطے معاف کر دے, دونوں صورتیں ہو سکتی. یہ تیسرا راستہ اولادوں کو تباہ کرنے کا جو ہے یہ اختیار کیوں کرتے ہیں, اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شخص تجربوں سے سبق نہیں لیتا بالآخر اس کے سوچنے کی قوت زائل ہو جاتی ہے.
अपनी बीवियों की पोशाक हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारी पोशाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन तो वक्फे में मुझे याद आया कि जंग सफ़ीन जो थी इसमें हज़रत माविया जो है उनकी और हज़रत अली की फ़ौजें आमने सामने खड़ी थी। इमाम अली करमल्ला जो है उनके पास पानी पे कब्ज़ा था और जब पानी पीने की बारी आई तो आपने अपनी फ़ौज को कहा कि जो इमाम हज़रत माविया के लोग सामने खड़े थे इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ, क्योंकि पानी जो है वो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन यहीं पर बिल्कुल दूसरा पहलू देखिए कि करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन जो हैं उनके साथियों पे पानी जो था वो बिल्कुल बंद था, जबकि पानी पे कुव्वत और कदर किसी की नहीं हो सकती सिवाय खुदा के। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने प्रोफेसर साहब से भी पूछूंगा, कि ज़िंदगी में फ़ैसला करना चाहिए और इतना मोतबर होना चाहिए कि हम ये फ़ैसला कर सकें कि हम पानी पिलानों में से बनना चाहते हैं या पानी बंद करने वालों में से बनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम पानी बंद करना चाहते हैं जब करबला बर्पा ही नहीं हुआ होता। ये इंतहाई शेयर वेस्टेज के अंदर रिलेशनशिप हम गुजार रहे होते हैं। मरियम, आप इस पर रद्द अमल कीजिएगा, जो कि जाहिद ने भी कहा कि ये लव हेट रिलेशनशिप में इंसान फिर फैसला क्यों नहीं कर लेता। फिर यहाँ दीन कितनी आसानी पैदा कर रहा है इन रिश्तों के लिए, इन ताल्लुकात के लिए, मामलात आसान किए। आप डिसीजन भी ना लें और अगली नस्ल का सत्यानाश करके रखते हैं। हकूक पूरे करें या अलहदा हो जाए, अलहदा हो जाए। ये फैसला करने की हिम्मत नहीं है दोनों कपल्स में, और ये हिम्मत है कि औलाद का सत्यानाश करें। बिलाल साहब, डे वन से पता चल जाता है इख्तलाफात हैं या नहीं है, कि आपस में आपकी बन सकती है या नहीं बन सकती। जब आप किसी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं तो आपको पता चल जाता है। लेकिन चूंकि हमारे फैमिली सिस्टम्स ऐसे हैं कि हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, एक्सेप्टेबल नहीं होता सोसाइटी में और रिलीजन में भी नहीं होता, तो इस वजह से भी एक मार्जिन देते रहते हैं कि चलो शायद ठीक हो जाए। हर इंसान में एक सुपर ह्यूमन सिंड्रोम आ चुका है, उसको लगता है कि शायद मैं दूसरे को ठीक कर दूंगा। खवातीन को सुपर ह्यूमन सिंड्रोम आ गया है, वो समझता है कि मैं दूसरे को ठीक कर दूंगा। अब इस बात को कहने से पहले एक और बात पीछे देखो, उसको ये पक्का यकीन होता है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। इतना फिरौन है उसके अंदर कि वो सोच रहा है कि मैं ठीक हूँ और दूसरे को ठीक कर लूंगा। लाहौल वाला कुव्वत। जी जी। जब तक हम लोग दूसरों से ना डिमांड्स रखते हैं कि उसको ठीक होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छा करना चाहिए, ये चाहिए का जो लफ्ज है ना, ये असल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है। और जब आप डिमांडिंग हो जाएंगे कि मैं अच्छा हूं ना तो मेरे साथ सब अच्छा करें, या मैं अगर सबके साथ सिंसियर हूं तो मेरे साथ भी सब लोग सिंसियर होके चलें, वो इस चीज को भूल जाते हैं। मरियम, इस मामले में ना मेरे ख्याल में हम लोग ना जमाने को खुदा बना के ना जमाने से चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मेरे साथ अच्छी हैं तो मेरे से अगर आप चाहेंगी तो हो सकता है मैं इतना अच्छा ना हूं। अगर आप मेरे साथ सिर्फ इस वास्ते अच्छी हो ना कि अल्लाह को ये अमल पसंद आएगा, तो देखिए हो सकता है अल्लाह मेरा दिल तो नरम कर ही दे, अल्लाह आपको मेरा दिल नरम किए बगैर भी अजर जो है वो जरूर देगा। हजरत सही कह रहा हूं। दुल्हन अपने ससुराल से वापस मैके में आई तो उसकी माँ ने पूछा तुम्हारा शौहर कैसा, कहने लगी मैं अच्छी हूँ। तुम्हारा ससुर कैसा, कहने लगी मैं अच्छी हूँ। जिसके मुतालिक पूछ सके मैं अच्छी हूँ। आदमी खुद अच्छा हो जाए तो सारे अच्छे बन जाते हैं। सही बात। अपने फ़राइज़ को अदा करे, कुछ दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखे तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इख्तिलाफ उस वक्त पैदा होता है जब कहता है वो गलत है मैं अच्छा हूँ। अच्छा, इस बात को करने के लिए इंसान को ना इंतहाई कम ज़हन बल्कि कुंद ज़हन होना चाहिए मेरे ख्याल में, कि वो कहे कि मैं ही सही हूँ और बाकी सारे गलत है। कितनी ज्यादा माज़ाला। जी जुबैर, अस्सलाम वालेकुम। जुबैर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल को आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, हुक्म जुबैर। जी बिलाल, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना था कि अपनी डिस्टर्बेंस के बारे में, कि जो पेरेंट्स के झगड़े हैं उनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। अच्छा, क्या करते हैं पेरेंट्स? हर टाइम झगड़ा, हर टाइम छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से इतने गलत तरीके से बात। अब्बू काम करते हैं, वालिद काम करते हैं? जी, अब्बू बिजनेस है अपना। तो अब्बू 8-10 घंटे तो घर से बाहर ही रहते होंगे? जी वही ना, 8-10 घंटे तो बाहर है ना। जब घर आना तो घर आके वही घरेलू नजाक की लड़ाई। अम्मी भी, वो भी कम नहीं है, वो भी। लेकिन देखो 10 घंटे 8 घंटे अगर आदमी बाहर रहता है और 8 घंटे वो सोता है तो 3/4 तो उसने वक्त जो है वो गुजार ही दिया, बाकी रह गया 1/3 का। यार इसमें हम गुजारा क्यों नहीं कर लेते जुबैर, मुझे समझाना जरा। लेकिन मसला सिर्फ उनका नहीं है ना, मसला तो अम्मी का भी है ना। जब जैसे आप कॉलेज से आते हो, आते सारी ना खाना ना ये ना वो, एक तुम्हारा भाव उसने तंग किया, बोले तुम आ जाते हो, ये है तो वो है। मसला एक नहीं है, तकरीबन हर तरफ से एक बार जा रहे हैं।
اچھا اس بات کو نا ذرا ٹیلی ویژن پہ سننا, اس فون کو بند کر کے. پروفیسر صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہاں ماں جو ہے نا وہ بچوں سے بھی نفرت کر رہی ہے, اس لیے کیونکہ وہ اس مرد کی اولاد ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے کہ تم تو وہ ایک تو میں میرے پہ وہی عذاب ہے, اوپر سے تم آ جاتے ہو. حضرت یہ کس طرح کے یہ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کے تعلقات ہیں, یہ رشتہ داری کیسی ہے؟ مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. یہاں پہ لوگ مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام سامنے آ جاتا ہے. یہاں ڈیورس لے لینا. جی ہاں, اگر نہیں گزارا ہو سکتا تو الگ ہو جائیں. اب میں کہتا ہوں اگر الگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے ڈیمیج کم ہو. دی اس لیے ہے تاکہ اختلافات کو ختم کیا جا سکے. اب نا ایمانداری سے, آپ بڑی ہو, میں بڑے ادب سے اور بڑے تھوڑا سا حیا سے بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ ایک وقت میں پہلے آج سے 10 سال پہلے ڈیورس لے لیتے تو شاید ذہنی تناؤ آپ لوگوں کا کم ہوتا؟ ہاں جی, کیونکہ ہر ٹائم جھگڑے سن سن کے نا دماغ پہ بوجھ رہتا تھا ہمیں. واقعی سمجھتی ہوں کہ گھر پہ سکون نہیں ہوتا تھا, ماحول بھی اچھا نہیں ہوتا تھا گھر پہ, ان کی لڑائی جھگڑے بالکل. اب کمپیریٹیولی 3 سال ہو گئے سیپریٹ ہوئے, اب تمہارے خیال میں زیادہ سکون ہے؟ ہاں جی, اب کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, چلو تھوڑی بہت ریسٹ مل ہی جاتی ہے. اچھا مریم, اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں. پروفیسر صاحب ایک پچھلے پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے اور ہم نے ڈیورس پہ بات کی, تو اس وقت جب ہم ڈیورس پہ بات کر رہے تھے تو پروفیسر صاحب ہمارے سامنے جو بات آئی وہ صرف یہ کہ شاید عورت انڈیپینڈنٹ زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے پیسوں کی وجہ سے, یا جہاں پہ پیسے نہیں ہیں وہاں اس کی وجہ سے. اب یہ تینوں کیسز ہمارے سامنے, آمنہ بھی اور وہ دونوں کالر بھی, یہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ پیسے کی کمی یا پیسے کی زیادتی, کسی نے نہیں کہا کہ ماں کے پاس امپاورمنٹ زیادہ آ گئی. یہ جو مزاج تبدیل ہوا ہے, اب اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا کہ اس مسئلے کی وجہ سے ہوا ہے. وہ نند یہ کیوں کہتی ہے, وہ یہ, اب دنیا میں اکیلے سارا پاکستان قبرستان بن جائے معاذ اللہ, کیا مر جائیں سارے لوگ؟ لوگوں نے زندہ رہنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ رائے زنی ہونی نا. یہ مزاج میں ٹالرنس ختم ہو گئی. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ڈیورس بڑی بری بات ہے, دوسری طرف بچوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ڈیورس نہیں کر رہے. یہ کہیں کنفیوژن بہت زیادہ ہے پروفیسر. اختلاف اس وقت ہوتا ہے رائے میں جب نظریات مختلف ہوں. اور ڈاکٹر صاحب 8 گھنٹے میں باہر مر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, بیوی گھر میں جو کر رہی ہے مجھے علم نہیں ہے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں نے آ کے مرنا ہے, سونا ہے. میرے کون سے نظریاتی اختلاف ہیں, ہماری کون سی کوئی عراق کے اوپر اور افغانستان پہ کوئی رائے نہیں ملتی جس پہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈنڈا ٹوٹا کروں. اختلافات کی بنا پر رائے بدل جاتی ہے نا, اور خواہشات بڑھ جاتی ہیں. حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو ہر آدمی چاہتا ہے میری خواہش پوری ہو. جب ہر یہی چاہے گا تو ظاہر ہے کہ کسی کی بھی پوری نہیں ہوگی, پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اسلام بھی اس پہ مجھے میری تعلیم فرمائیے اس پہ, اور مریم آپ بھی بتائیے کہ سائنس اس بارے میں کیسے سوچتی ہے. انسان جب نکاح کرتا ہے نا تو انسان ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, جی قبول کر, ٹھیک ہے. جب انسان طلاق دیتا ہے تو انسان ایک چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں نا. اس کے درمیان میں ہے نیگوسیشن. میں نیگوسیشن کو پتہ ہے کس طرح سے دیکھتا ہوں کہ انسان کو بات کو سمجھ کے یا صبر کر لینا چاہیے یا جھک جانا چاہیے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. صبر جو تکلیف دہ چیز ہے ذرا, کہ ہر وقت میں کہوں گا کہ یار میں, اس کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے, اثر بڑا اچھا ہوگا. اگر میں جھک جاؤں اور اپنے اندر تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے, عاجزی لے آؤں کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی تو کہیں سے آئی ہے نا, اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, مجھے کہیں اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑتا میں کتنے عذاب میں ہوتا. یہ نیگوسیشن کے اندر انسان کوئی رویہ کیسے اختیار کرے, شرعی پہلو کیا لے اس کا, کہ نہ ریجیکٹ کرے نہ سلیکٹ کرے, لیکن جب نیگوسیشن کرنی پڑتی ہے تو کس کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ درگزر کی پالیسی کو اپنا آئیڈیل بنائے. درگزر کرنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جیسے نثار خان نے درگزر کیا نا اس کی اعتزاز کی بات کو, مسئلہ حل ہو گیا. اس طرح اگر خاوند بیوی ایک دوسرے کی بات کو درگزر کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حضرت یہ درگزر کون سکھائے گا؟ ماں باپ کو. ان کے ماں باپ کو سکھانا چاہیے اپنی اولاد کو. اور تو ماں باپ ہی اگر سیکھے ہوئے نہ ہوں تو بچے میچور ہیں. یہ مجھے ماں لگتی ہے اپنی ماں اور باپ کی, یہ میچور ہے, وہ بیچارے ابھی تک ان کو استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے نفرتوں کے مطابق. حضرت ایک لمحے کو سوچئے خدا کی قسم کہ میں کہتا ہوں یہ بچی جو کہہ رہی ہے نا, میں اس بچی کو نہیں جانتا مریم, میں کہتا ہوں یہ آدھا سچ بول رہی ہے. یہ آدھا سچ بھی اتنا خطرناک ہے کہ اتنے بڑے بڑے لونٹے قد ہو گئے, عمریں گزار دی, 50 سال کو آ گئے,
اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنا کے استعمال کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا گند اور کیا خود غرضی ہے. یہ خود غرضی ہے، اپنی انا کی خاطر بچوں کو استعمال کرتے ہیں. انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ بچوں کی تربیت صحیح کرتے. مریم ہمارے اندر کیا میچورٹی نہیں آئی؟ ایکسیپٹنس نہیں آئی. میچورٹی تو بہت زیادہ کہنے کو ہے لیکن ایکسیپٹنس نہیں ہے. دوسری بات ایک دوسرے کو تحمل اور برداشت. ایک چیز دوسری یہ بھی ہے بلال صاحب، سیاستدان کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، معاشرہ دوسرے معاشرے کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، ایک مسلک دوسرے مسلک کو نہیں ایکسیپٹ کرتی. گھر کے اندر ایک یونٹ میں میاں بیوی کو اور بیوی میاں. مریم ہم کہاں چلے گئے؟ کیا تماشا یہ؟ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہیں نہیں یہ جو آپ نے بیان فرمائی ہیں. اختلاف ہو جائے گا. اس اختلاف کا مسلمان معاشرے نے یا پاکستان نے پروفیسر صاحب کو ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا نا کہ ہم نہیں کرنا ہے. باقی معاشرے بھی تو زندہ ہے. باقی معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یہی صورتحال ہے، وہاں بھی کوئی اتنا امن نہیں ہے. حضرت فیملی سٹرکچر اس سے تگڑے ہیں. مجھے اتنے کمزور سٹرکچر نہیں نظر آتے. آپ چاہے سوشل پارٹنرشپ میں رہ رہے ہوں لیکن آپ اس بات سے اویئر ہیں کہ یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، ہم ان کو اختلاف نہ کریں. آخری جملہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں جب آپ رسپانسبلٹی شیئر نہیں کرتے نا مسائل شروع ہوتے ہیں. اب ماں کے اوپر ساری رسپانسبلٹی اگر آ جائے تو اس کے اندر چڑچڑا پن اور غصہ آ جاتا ہے. تو باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنا بھی ٹائم گھر پہ گزار رہا ہے تھوڑی سی رسپانسبلٹیز اگر اس کے ساتھ شیئر کرے، اس سے بات کرے تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ آمنہ، بہت شکریہ اور بڑا حوصلہ اور جرأت کیا آپ نے. آپ تشریف لائیں پروفیسر صاحب، بہت شکریہ. میں ایک جملہ مریم آپ کی بات میں صرف ایڈ کرتا چلا جو کہ میرے خیال میں اگر میرے جیسا نالائق شوہر ہو نا اور وہ ذمہ داری نہ بھی لینا چاہتا ہو اور نہ اٹھانے کی صلاحیت ہو، وہ صرف قبول کر لینا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اس میں بھی بہت بڑا ایک تبدیلی کا پہلو رونما ہوتا ہے. خواتین حضرات، جب ہماری ماں حضرت ہاجرہ جو ہیں انہوں نے ہمارے باپ حضرت ابراہیم کو یہ کہا کہ کیوں جا رہے ہو، اور کہا کہ اللہ کے حکم سے، کہا پھر تیرا اللہ میری حفاظت بہتر کر سکتا ہے. اللہ نے اس کا تحفہ جو ہے وہ اسماعیل کی صورت میں زمزم کو دیا. خدا کے واسطے وہ قدم اٹھائیے جس سے خدا جو ہے وہ آپ کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.